بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ خیر و عافیت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ نظری فلکیات کا سبق نمبر 32 ہے اور سبق کا نام ہے انقلابین و اعتدالین۔ ناظرین، جیسے کہ ہم نے گزشتہ اسباق میں کئی مرتبہ ہم نے سنا ہے اور ہم نے پڑھا ہے کہ سورج جو ہے وہ تقریباً 2 مرتبہ دائرہ معدل نہار کو آ کر کراس کرتا ہے اور وہاں پہ آ کر ملتا ہے، اور وہیں پہ دائرہ معدل نہار کے اوپر اور زمینی خط استوا کے اوپر ہی طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے۔ 2 تاریخیں پورے سال میں ایسی آتی ہیں، اور پھر اوپر جاتا ہے خط سرطان کے محاذات کی طرف، اور پھر نیچے آتا ہے خط جدی کی طرف۔ تو یہ پورا سال یہاں پہ گزرتا ہے۔ تو سورج کی سڑک اور سورج کا میل یہ ہم بہت اچھی طریقے سے پڑھ چکے ہیں۔ تو آج ہم اسی سے متعلق کچھ تفصیلی گفتگو کر لیتے ہیں اور کچھ مزید ہم سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ تو یہ جو اوپر آپ کو نیلی آسمانی کلر کی لائن نظر آ رہی ہے، یہ خط سرطان ہے، اور سیاہ رنگ کے درمیان میں یہ خط استوا، اور اس کے اوپر محاذات میں دائرہ معدل نہار، اور یہ نیچے خط جدی۔ تو اس کے درمیان میں ہی 12 مہینے سورج رہتا ہے۔ تو جیسے کہ ہم نے یہ پہلے آپ کو کہا تھا کہ سورج جو ہے یہ خط استوا کے اوپر 2 مرتبہ آتا ہے۔ ایک مرتبہ جب جنوب سے شمال کی طرف جب اوپر جا رہا ہو تو یہاں پہ آتا ہے، خط استوا کو آ کر یہاں پہ ملتا ہے اس کے ساتھ، اور وہیں پہ ہی طلوع اور غروب ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر اوپر چلا جاتا ہے۔ تو میل اس کا یہاں پہ پھر 0 درجہ ہوتا ہے، اور پھر جب اوپر چلا جاتا ہے پھر یہاں سے جب واپسی کرتا ہے تو پھر ایک مرتبہ پھر آ کر یہ دوسری طرف سے اگر ہم اس کو کہیں تو یہاں سے پھر وہ خط استوا کو آ کر ٹچ کرتا ہے، اور پھر یہاں سے آ کر اس کے ساتھ ملتا ہے، اور اسی خط استوا کے اوپر ہی طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد نیچے چلا جاتا ہے۔ تو یہ سورج کا 2 مرتبہ ملنا خط استوا کے ساتھ یا دائرہ معدل نہار کے ساتھ ملنا، تو ظاہر ہے کہ یہ جو سورج چکر لگا رہا ہے ظاہری طور پر زمین کے گرد، اور حقیقت میں تو زمین اسی راستے پہ سورج کے گرد چکر لگا رہی ہے نا، لیکن ظاہری طور پر چونکہ سورج ہمیں نظر آ رہا ہے تو اس لیے ہم اسی کو لے کر بات کر رہے ہیں۔ تو سورج جس راستے پہ جس دائرے میں چکر لگا رہا ہے تو اس کو دائرۃ البروج کہتے ہیں، اسی کے محاذات میں جو آسمان پر دائرہ بند ہے اس کو دائرۃ البروج کہتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ دائرۃ البروج اور دائرہ معدل نہار یہ 2 مرتبہ ایک دوسرے کو آ کر ٹچ کرتے ہیں۔ وہ 2 تاریخیں بھی ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں کہ وہ 2 تاریخیں کون سی ہیں۔ ایک تاریخ ہے ناظرین 21 ستمبر، ایک تاریخ ہے 21 ستمبر ہے، اور دوسری تاریخ ہے 21 مارچ۔ یہ 2 تاریخیں ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں۔ تو ان 2 تاریخوں کو سورج یہاں پہ خط استوا پہ آتا ہے اور یہیں پہ ہی طلوع ہوتا ہے اور یہیں پہ ہی غروب ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس کا نام ہم رکھ لیتے ہیں اعتدالین، کیونکہ درمیان میں آ جاتا ہے اور بالکل زمین کے درمیان میں ہی ہوتا ہے۔ 0 درجہ اس کا میل ہوتا ہے، اور بالکل ایک ہی جگہ پہ، مطلب گویا کہ اس وقت زمین کے دونوں اطراف میں، یعنی اس طرف بھی موسم ایک طرح کا ہوتا ہے اور اس طرف بھی موسم ایک طرح کا ہوتا ہے، یعنی جتنا موسم اوپر گرم ہوگا یا اتنا نیچے بھی گرم ہوگا، جتنا اوپر سرد ہوگا اتنا نیچے بھی سرد، کیونکہ سورج بالکل زمین کے درمیان میں ہوتا ہے۔ اسی لیے اس کیفیت کا نام، ان 2 تاریخوں کے اندر سورج کی کیفیت کے نام کو ہم کہتے ہیں اعتدالین۔ اس کا نام ہم رکھ لیتے ہیں اعتدالین۔ تاریخوں کے ساتھ آپ اس کو یاد رکھیں گے۔ پھر جب 21 مارچ کو یہاں پہ اعتدال کی کیفیت ہوتی ہے، پھر سورج اوپر جاتا ہے، 21 مارچ کے بعد اوپر جاتا ہے، اور اپریل، مئی، جون، 21 جون کو یہاں پر پہنچتا ہے، اوپر خط سرطان کے بالکل محاذات میں 21 جون کو ہوتا ہے، اور پھر 21 جون کی جو تاریخ ہوتی ہے اس پہ وہ سورج جو ہے وہ خط سرطان ہی کے اوپر طلوع ہوتا ہے اور خط سرطان پہ جا کر غروب ہوتا ہے۔ تو یہ جو تاریخ ہوتی ہے، اس تاریخ کے اندر کو ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں، وہ ہے جی 21 جون۔ تو گرمیوں کے دن ہوتے ہیں پاکستان کے اندر بھی، چونکہ پاکستان بھی شمالی علاقہ ہے، یعنی خط استوا سے اوپر ہے، تو اس لیے یہاں پر جب سورج ہوگا تو ظاہر ہے کہ یہاں پہ بھی ہمارے بالکل برابر میں سورج ہوگا، تو سورج کی وجہ سے ہمارے یہاں گرمیوں کا موسم ہوتا ہے، اور برصغیر میں پورے میں گرمیوں کا موسم ہوتا ہے۔ تو 21 جون ہوتا ہے، تو پھر 21 جون کے بعد 22 جون کو سورج یہاں سے واپس پلٹتا ہے نیچے کی طرف، یعنی 21 جون کے بعد 22 جون کے بعد سورج زیادہ اوپر نہیں جاتا، پھر یہاں سے نیچے کی طرف آتا ہے، اور جولائی، اگست، پھر 21 ستمبر کو واپس خط استوا پہ پہنچتا ہے۔ تو یہ جو سورج پلٹا
سورج نے پلٹا کھایا 22 جون کو، خط سرطان سے نیچے آیا، تو یہ جو پلٹا کھایا اسی کو کہتے ہیں انقلاب شمس سیفی۔ انقلاب کہتے ہیں پلٹنے کو اور لوٹنے کو، اور شمس سورج، اور سیفی سیف گرمی کو کہتے ہیں، گرمیوں کا موسم عربی کا لفظ ہے، سیف گرمی کو کہتے ہیں صاد کے ساتھ، تو اس کا نام ہم رکھ لیتے ہیں انقلاب شمس سیفی، اور انگلش میں سے کہتے ہیں جون سولیسٹس، جون سولیسٹس۔ تو چونکہ گرمیوں کا موسم اوپر ہوتا ہے 21 جون کو، پھر اسی گرمیوں کے موسم میں ہی سورج پلٹتا ہے اوپر سے نیچے، تو اس لیے اس کا نام لکھتے ہیں انقلاب شمس سیفی۔ پھر سورج جب نیچے آتا ہے 21 ستمبر کو نیچے پہنچ جاتا ہے، جون جولائی اگست اور ستمبر کو 3 مہینے کے بعد پھر خط استوا پہ پہنچ جاتا ہے، پھر خط استوا کے بعد مزید 3 مہینے نیچے لگتے ہیں اس کے 21 ستمبر کے بعد اکتوبر، نومبر اور دسمبر۔ 21 دسمبر کو سورج جو ہے یہاں نیچے خط جدی کے اوپر آ جاتا ہے، یہاں پہ آ جاتا ہے، اور یہاں پہ ہوتا ہے 21 دسمبر کو، 21 دسمبر کو یہاں ہوتا ہے۔ جب 21 دسمبر کو یہاں ہوتا ہے تو 22 دسمبر کو یہاں سے پھر پلٹتا ہے اوپر کی طرف، پھر یہاں سے اوپر کی طرف ایسے چلتا ہے اور واپس خط استوا کی طرف پلٹتا ہے، تو یہاں سے بھی ایک پلٹا کھایا، یہاں سے بھی ایک سورج لوٹا ہے واپس، تو اس کا نام ہم رکھ لیتے ہیں انقلاب شمس شتوی۔ شتوی کہتے ہیں سردی کو کہتے ہیں، شتا سردی کو کہتے ہیں، تو یعنی یہ انقلاب شمس جو ہوا ہے سردیوں کے موسم میں، کیونکہ دسمبر میں ہوتا ہے، دسمبر میں سردی ہوتی ہے، تو اس لیے اس کا نام رکھ دیتے ہیں انقلاب شمس شتوی، اور انگلش میں اسے کہتے ہیں دسمبر سولیسٹس، کیونکہ دسمبر میں انقلاب ہوتا ہے اس لیے کہتے ہیں دسمبر سولیسٹس۔ تو یہ اعتدالین اور انقلاب شمس سیفی اوپر سے نیچے، اور انقلاب شمس شتوی نیچے سے اوپر، تو ان کو اچھی طریقے سے آپ ان کے ناموں کو یاد رکھ لیں، تاکہ بعد میں اگر ہم نمازوں کے اوقات میں یا عملی فلکیات میں اگر اس طرح کا نام لیں تو یہ آپ کے لیے کوئی اجنبی نام نہ ہو۔ اچھا، یہ جو دو اعتدال ہوئے 21 ستمبر اور 21 مارچ کو، تو 21 مارچ کو جو اعتدال ہوا، اور چونکہ سورج جنوب سے شمال کی طرف جا رہا تھا، ایسے اوپر جا رہا تھا، اور اعتدال ہوا یعنی خط استوا کے برابر میں آیا سورج، اور 0 درجہ اس کا میل ہوا، تو یہاں پر جو اعتدال ہوا، چونکہ اس کے بعد پھر بہار شروع ہو رہی ہے نا، 21 مارچ کے بعد کیا ہوتا ہے، اپریل مئی جون، اس میں بہار ہوتی ہے نا، تو اس اعتدال کا بھی ہم نام الگ سے رکھ لیتے ہیں، اور اس کو ہم کہہ دیتے ہیں یہاں پہ اعتدال ربیعی کہتے ہیں، ربیع کہتے ہیں چونکہ بہار کو کہتے ہیں، تو اس کا نام ہم رکھ دیتے ہیں اعتدال ربیعی، اعتدال ربیعی۔ اور اس طرف جب اعتدال ہوا، مثلا یہاں سے سورج نیچے آیا جب، تو اس جگہ پہ اعتدال ہوا، یعنی ادھر سے نیچے سفر کرتے ہوئے، تو 21 ستمبر کو ہوا تھا، تو 21 ستمبر کو، اس کے بعد چونکہ ستمبر کے بعد اکتوبر، نومبر، دسمبر سردی شروع ہو جاتی ہے نا، خزاں کا موسم ہوتا ہے، سردی کا موسم ہوتا ہے، تو اس کا نام ہم رکھ لیتے ہیں اعتدال خریفی۔ خریف مطلب خزاں کا موسم، اور اس کے بعد چونکہ پت جھڑ کا موسم، تو اس لیے اس کا نام ہم رکھ لیتے ہیں اعتدال خریفی۔ ہم نقشے کے اوپر بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں، یہ سارے انقلاب شمس بھی دکھا دیتے ہیں، سیفی شتوی بھی، اور اعتدال ربیع اور اعتدال خریفی بھی ہم آپ کو ابھی دکھا لیتے ہیں، تاکہ مزید یہ بات ہمارے ذہنوں میں پختہ ہو جائے اور ذہن نشین ہو جائے۔ تو یہاں پر دیکھیں، آسمانی کرہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، زمینی کرہ بھی نظر آ رہا ہے، 2 دائرے آپ کو نظر آ رہے ہیں ناظرین۔ ایک یہ ہے دائرہ جس کے اوپر میں یہ دیکھیں قلم لگا رہا ہوں، یہ ہے خط استوا کے محاذات میں بننے والا دائرہ، دائرہ معدل نہار، یہ دائرہ معدل نہار ہے۔ اور ایک دائرہ یہ جس کے اوپر اندر انہوں نے سورج بھی فکس کیا ہوا ہے، یہ دائرہ ہے دائرۃ البروج، جس میں سورج ظاہری طور پر زمین کے گرد چکر لگاتا ہے، تو سورج کا دائرہ ایسے بنتا ہے۔ تو کیونکہ یہاں پہ دیکھیں خط استوا سے اوپر گیا ہوا ہے، 3 مہینے اوپر جانے میں لگتے ہیں، پھر یہاں سے 3 مہینے نیچے آنے میں لگتے ہیں، ادھر سے بھی دیکھیں اس دائرہ کے 3 مہینے اوپر جانے میں، 3 مہینے پھر یہاں سے نیچے آنے میں لگتے ہیں۔ تو درمیان میں دیکھیں یہ جو جگہ ہے، یہ بھی یہاں پہ دیکھیں سورج آ کر اس جگہ پہ بالکل دائرہ معدل نہار اور دائرہ البروج آپس میں ملے ہوئے ہیں، یہ ہے اعتدال ربیعی کا نقطہ۔ اعتدال ربیعی جہاں پہ آ کر یہ 2 دائرے آپس میں ملے ہیں، اعتدال ہوا ہے، اور اس صورت میں سورج اس دن تو جب طلوع ہوتا ہے تو پھر اس طریقے سے سورج خط استوا یعنی دائرہ معدل نہار کے بالکل محاذات میں ہی طلوع ہوتا ہے اور یہیں پہ ہی غروب ہوتا ہے۔ تو یہ جو جگہ ہے اس جگہ کو کہتے ہیں اعتدال ربیعی، اور انگلش میں اسے کہتے ہیں ورنل ایکوینکس پوائنٹ، ورنل ایکوینکس پوائنٹ، یہ فرسٹ پوائنٹ ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف سے یہاں ہمیں نظر آ رہا ہے پیچھے کہ جب 21 ستمبر کو یہاں پہ آ کر جب یہ دونوں دائرے آپس میں ملتے ہیں اور سورج جو ہے وہ
خط استوا کے محاذات میں دائرہ معادل نہار پر ہی ہوتا ہے. تو یہ ہے جسے ہم اعتدال خریفی کہتے ہیں اور انگلش میں اسے کہتے ہیں ایکچومنل ایکوینکس. یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دائرہ معادل نہار بھی بالکل واضح ہے. یہ دائرہ معادل نہار ہے اور یہ جو ہے دائرۃ البروج ہے. یہ ایسے ہی جس طریقے سے میں کھینچ رہا ہوں اسی طریقے سے ہی سورج ہمیں چکر لگاتا ہوا نظر آتا ہے. تو اس طریقے سے یعنی زمین حقیقت میں چکر لگاتی ہے لیکن ظاہری طور پر سورج نظر آ رہا ہے. تو یہ ہے یہاں پہ اس جگہ پہ دیکھیں مل رہے ہیں. تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ آ کر یہ دائرہ معادل نہار کے اوپر ہی طلوع ہوتا ہے اور ادھر آ کر یہ آپس میں ملتا ہے اور یہ 21 مارچ ہوتا ہے اور یہ 21 ستمبر کو ہوتا ہے. تو آخر میں ہم آپ کو ایک اور فائدے کی چیز بھی بتا دیتے ہیں. ہم جو پڑھتے آئے ہیں سمت الرأس اور انگلش میں سے زینت کہتے ہیں اور سمت القدم جسے انگلش میں نادر کہتے ہیں. تو وہ کیا چیز ہے وہ ہم پڑھتے رہے. تو کسی بھی مقام پہ اگر آپ کھڑے ہوں یا کسی بھی مقام کا اگر اس زمین سے بالکل اوپر اگر ہم دیکھیں اور آسمان پہ ایک جا کر نقطہ لگے اس سمت الراس کے بالکل محاذات میں تو اسے ہم کہیں گے زینت. دیکھیں اوپر نام لکھا ہوا ہے زینت اور اردو میں اسے سمت الراس کہتے ہیں. اور اسی مقام سے نیچے اگر زمین کو بھی نیچے اس طریقے سے پھاڑ کر اور بالکل نیچے جا کر سکرہ سماوی کے اوپر یعنی زمین کے اندر سے بھی اگر کوئی سلاخ اس طرح اس سمت القدم یعنی بالکل برابر میں نیچے اس مقام کے کوئی زمین سے نکل کر نیچے آسمانی کرے کا جو نچلا سرا ہے اس پہ جا کر اگر کوئی اس طریقے سے نقطہ لگے تو اس کو ہم کہیں گے سمت القدم. تو سمت الراس اور سمت القدم ہمیشہ کرہ سماوی کے اوپر لگ رہے ہوتے ہیں کسی بھی مقام کا کہ بالکل برابر میں اوپر شمال کی طرف اور کسی بھی مقام کے بالکل برابر میں نیچے زمین سے بھی گزر کر نیچے جو آسمان کا سرا آئے گا اس پہ جا کر لگنے والے نقطے کو سمت القدم کہتے ہیں اور انگلش میں سے نادر کہتے ہیں. تو کرہ آپ نے دیکھنا ہے آج گلوب دیکھنا ہے. اس گلوب کے اوپر آپ نے ان سب چیزوں کی مشق کرنی ہے. اعتدالین اعتدال خریفی اعتدال ربعی اور اس طریقے سے انقلاب شمس سیفی انقلاب شمس شتوی ان سب چیزوں کی مشق کرنی ہے اور ان کو گلوب کے اوپر سمجھنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.